خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ گزشتہ وقت ہم جو ہیں یوحنا کی انجیل باب 19 اور اس کی آیت 1 سے آیت 27 تک غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 28 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 28 سے 30۔ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں ایک سرکے سے بھرا ہوا برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسفنج کو زوفے کے شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ تو یہاں جو ہے یوحنا رسول اپنے انجیل میں صاف صاف بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام یہاں پورا ہوتا ہے۔ پرانا عہد نامہ میں تھوڑے حصے ہیں جو مسیح کے صلیبی موت کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسا کہ زبور 22، پیدائش کی کتاب باب 22، یسایہ نبی کی کتاب باب 53 اور اخبار 16 میں مسیح کے صلیبی موت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب انہوں صلیب پہ لٹکے رہے تھے تو ان کے حق میں 28 پیشن گویاں پوری ہوئے۔ مسیح جو اپنے منہ سے یہ لفظ نکالے، میں پیاسا ہوں، تو یہ بات کی پیشن گوئی زبور کی کتاب باب 69 اور اس کی آیت 21 میں بتائی گئی، اور یہ بات پوری ہوئی۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ جب مسیح اپنے منہ سے یہ لفظ نکالے کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کیا چیز تمام ہوئی؟ آپ کے اور میرے چھڑائے جانے کا کام تمام ہوا۔ مسیح یوحنا کی انجیل باب 17 اور آیت 4 میں بولتے ہیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم جو گناہ میں مبتلا تھے، ہم جو گناہ کے بندش میں تھے، مسیح صلیب پہ اپنی جان دے کے ہم کو ہمارے گناہوں سے چھٹکارا دلانے کا کام پورا کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ ہم کو خدا سے الگ کرتا ہے، اور مسیح ہمارے گناہوں کے معافی کے خاطر صلیب پہ قربان ہو گئے۔ مسیح یہ دنیا میں خدا کے نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے آئے، اور اب کیونکہ ہم مسیح پہ ایمان لائے ہیں، ہم خدا کے سامنے آزادی کے ساتھ جا کے اپنے مانگوں کو اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، جو مسیح کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں یقین کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو میرے دوست، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ سوچ لو آپ۔ اب ہم آیت 31 سے 37 تک پڑھیں گے۔ پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پھسلی چھیدی، اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدا اس پر نظر کریں گے۔ تو میرے بھائی، پہلی پیشن گوئی جو یوحنا رسول اپنے انجیل میں لکھے وہ پوری ہوئی۔ یہاں کلام بتاتا ہے اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔
یہ پیشن گوئی جو ہے زبور کی کتاب باب 34 اور آیت 20 میں ہے۔ اب دوسری جو پیشن گوئی ہے وہ پیشن گوئی پوری ہونا ہے، اور یہ پیشن گوئی ہم کو زکریا کی کتاب باب 12 اور آیت 10 میں ملیں گی۔ مسیح کو چھیدا گیا، پیشن گوئی کا یہ حصہ پورا ہوا ہے، لیکن آگے کی پیشن گوئی پوری ہونا ہے، یعنی کہ یہاں لکھا ہوا ہے اس پر نظر کریں گے۔ چھیدے جانے کی پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، مگر اس پر نظر کریں گے، یہ حصہ پورا ہونا ہے۔ اب میں آپ کا توجہ آیت 31 پہ لانا چاہوں گا، جہاں کلام بتاتا ہے، پس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جو مرا ہوا ہے اس کے لاش کو ساری رات رکھنا شریعت کے خلاف تھا۔ یہ بات کا ثبوت ہم کو استثنا کی کتاب میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تم اسے مار کر درخت سے ٹانگ دو، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تم اسی دن اسے دفن کر دینا۔ تو لاش لٹکی ہوئی رہنا خدا کے حکم کے خلاف تھا۔ اب دوسری بات یہ کہ دھوپ ڈلنے کے بعد جب سبت شروع ہو جاتا تھا تو کام کرنا خدا کے حکم کے خلاف تھا۔ اس لیے اسرائیلیوں کے بزرگاں چاہتے تھے کہ مسیح کے لاش کو صلیب پہ سے اتار کے دفنا دینا۔ دھوپ ڈلنے سے پہلے یہ کام پورا ہونا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، اب میں آپ کا توجہ آیت 32 سے آیت 35 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پھسلی چھیدی اور فلفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رومی سپاہی تجربے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان لوگاں کئیوں کو صلیب پہ اس سے پہلے چڑھا چکے تھے، اور یہ تجربہ ان کے ساتھ تھا، اور ان لوگاں آسانی سے جان لیتے تھے کہ آدمی جو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اور یہاں سپاہیاں جان لیے تھے کہ مسیح کے یہ بازو اور وہ بازو جو لٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں، ان کی جان ان کے جسم میں تھی، اس لیے یہ سپاہیوں کو ان کے ٹانگوں کو توڑنا پڑا تاکہ ان لوگوں کی موت فوراً ہو گئے ویسا۔ مگر جب ان لوگاں مسیح پہ نظر کرے تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ مسیح مر چکے ہیں۔ ان کے پھسلیوں کو چھیدنا اور خون اور پانی ان کے جسم میں سے بہتے ہوئے دیکھنا یہ ثابت کرا کہ ان کی موت ہو چکی ہے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسیح جو ہیں صلیب پہ مر گئے نہیں تھے، بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب انہوں ہوش میں آئے تو اپنے آپ کو ان کے شاگردوں پہ ظاہر کرے۔ مگر میرے دوست، ان لوگوں کا خیال جو ہے بے بنیاد ہے۔ یہ خیال میں بالکل دم نہیں ہے، بلکہ غلط ہے۔ مسیح کے موت کے گواہی رومی سپاہیاں ہیں جو ان لوگاں اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ انہوں مر گئے ہیں، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے بڑی گواہی ان کے موت کے بارے میں اور نہیں مل سکتی۔ سپاہیاں ان کے موت کے گواہی تھے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں ارمتیا کے یوسف آتے ہیں مسیح کی لاش پلاطس سے مانگنے کے لیے۔ آیت 38 سے 40 میں لکھا ہوا ہے، ان باتوں کے بعد ارمتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر، پلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا
اور نکودمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مور اور اود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کی یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ پیارے بھائی بہن، سب سے پہلے تو ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جو 2 لوگ مسیح کے لاش کو دفنانے کا انتظام کر رہے تھے وہ کافی مشہور تھے۔ ارمتیا کے یوسف جو ہیں ایک دولت مند آدمی تھے، اور نکودیمس جو ایک رات مسیح کے پاس آئے تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور خدا کے بادشاہت کو جاننے کے لیے، انہوں مذہبی لیڈر تھے۔ یہ دونوں کے زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ مسیح پہ ایمان رکھے، مگر ان کا ایمان پوشیدہ تھا۔ یہ لوگ باہر سے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر دل میں رکھنا چاہتے تھے۔ مگر یہ دونوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اب یہ لوگ اپنے ایمان کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے، اور جب مسیح کی موت ہو گئی تو یہ وقت تھا جہاں یہ دونوں اپنے ایمان کو کھلم کھلا ظاہر کرے۔ مسیح کے شاگرداں تو ان کو چھوڑ دیے تھے، اور یہ دونوں اپنے کندھوں پہ مسیح کے لاش کو گاڑنے کی ذمہ داری لیے۔ اصل میں دیکھا گیا تو شاگردوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ مسیح کے لاش کو گاڑنے کا، مگر کیا ہوا؟ یہ دونوں آگے آئے مسیح کی لاش کو گاڑنے کے لیے۔ اس وقت یہ لوگ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، یعنی کہ ان کے شاگرداں نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے آنا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور جان کے خطرے میں پڑنا۔ تو میرے دوست، یا اگر ہم دیکھیں گے تو 12 کے 12 شاگرد مسیح کو چھوڑ کے بھاگ گئے، ایک شاگرد بھی ان کے پاس نہیں ٹکا۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا دوسروں کا انتظام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یا جو ہے مسیح کو شاگردوں کی خدمت گزاری کی ضرورت تھی، مگر یہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، لیکن خدا یوسف اور نکودیمس کا انتظام کر لیا۔ پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ اگر ہم خدمت گزاری نہیں کریں گے تو ہماری جگہ پہ کوئی دوسرا کرنے والا ہے۔ خدا ہماری جگہ پہ دوسروں کا انتظام کر لے گا۔ اور ایک چیز یہاں وہ لوگوں کو غور کرنے کی ہے جو پوشیدہ طور سے ایمان رکھتے ہیں، کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم ہمارا ایمان ہمیشہ کے لیے پوشیدہ رکھنا، بلکہ ایک دن ضرور اپنے ایمان کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یوسف اور نکودیمس اپنے ایمان کو چھپا کے رکھے تھے، مگر ایک دن ان کے زندگی میں آیا کہ یہ لوگ کھلم کھلا اپنے ایمان کو ظاہر کرے۔ اب ہم آیت 41 اور 42 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اور جس جگہ اسے صلیب دی گئی وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی خبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ خبر نزدیک تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ لوگوں کو جلدی کرنا پڑا کیونکہ فسح قریب تھی، اور اس کے علاوہ مسیح کے لاش کو شاید مسالے لگانے کا کام بھی پورا نہیں ہوا ہوگا، اور شاید اس کی وجہ تھی جو یہ عورتوں کو اور مسالوں کا انتظام کرنا پڑا تاکہ عید کے بعد مسیح کے لاش کو لگا ویسا۔ یا اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح اپنے زندگی میں کبھی بھی اپنے شاگردوں کو یا اپنے قریب کے دوستوں کو یہ نہیں بولے کہ جب میں مروں گا تو میرے کو فلانی جگہ گاڑنا۔ مسیح یہ بات کبھی بھی نہیں بولے، مگر ان کے گاڑنے کا بھی انتظام ہوا، جس سے ان کی جان پہچانت خاص طور سے نہیں تھی۔ یہ لوگ آ کے ان کو گاڑے اور ایک ایسی خبر میں رکھے جو کہ ایک نئی خبر تھی، اور وہ خبر میں کسی کو رکھا نہیں گیا تھا۔ آج کل اگر ہم غور کریں گے تو لوگ مرنے سے پہلے اپنے گاڑے جانے کی جگہ کا انتظام کر لیتے۔ انسان مرنے کے بعد کدھر بھی اگر گڑ جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا؟ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس کو مٹی میں چلے جانا ہے۔ انسان جو ہے اپنے گاڑے جانے کی جگہ کے بارے میں
نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ انسان مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا منجی مانتا ہے، کیونکہ مسیح یوحنا کی انجیل باب 11 اور اس کی آیت 25 اور 26 میں بولتے ہیں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ زندہ رہے تک اپنی لاش کو گاڑے جانے کی جگہ کے بارے میں مت سوچو، بلکہ اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں سوچو۔ اگر آپ اپنے گاڑے جانے کی جگہ کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کا دماغ اسی میں لگا رہے گا اور آپ کبھی بھی سچائی کے پہچان میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مسیح جو ہیں زمین کے تلاش میں نہیں تھے، مسیح جگہ کے تلاش میں نہیں تھے، بلکہ مسیح آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے۔ انہوں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے بارے میں سوچتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ ہمیشہ زمین پہ لگا ہوا رہتا۔ اگر انسان اپنا دل و دماغ زمین پہ لگا کے رکھیں گا تو یہ پکی بات ہے کہ انہیں زمین کاچ ہو جائے گا اور آسمان سے محروم ہو جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، آپ ہمیشہ اپنے خیال آسمان میں لگا رکھو۔ تو یہ ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا 19واں باب۔ اب ہم باب 20 اٹھائیں گے۔ اگر ہم باب 20 میں دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ باب 20 میں 31 آیتیں ہیں، اور یہ باب ہم کو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتا ہے، مسیح کے ظاہر ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ مسیح مریم پہ ظاہر ہوئے اور اس کے بعد شاگردوں پہ ظاہر ہوئے، اس کے بعد شکی توما پہ ظاہر ہوئے۔ پیارے بھائی بہن، یہ باب ہم کو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے، مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ جیسا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، ان پہ ایمان رکھنے والے بھی جلائے جائیں گے۔ آج کئی لوگ ہیں جو یہ یقین کرنا نہیں چاہتے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، مگر ان کا یقین کرو یا نہ کرو، حقیقت یہ ہے کہ مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کی ہمیشہ یہ کمزوری رہی کہ انسان خدا کے باتوں کا یقین کرنا نہیں چاہتا۔ خدا بھی ہمیشہ یہ محسوس کرا ہے کہ زیادہ تر انسان اس کے طرف رجوع ہونا نہیں چاہتا۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے، پڑھیں گے آیت 1۔ لکھا ہوا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم مغدلینی ایسے تڑکے کی ابھی اندھیرا ہی تھا خبر پر آئی اور پتھر کو خبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ تو یہ کلام بتاتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن، یعنی کہ اتوار کے روز، جسے انگریزی میں سنڈے بولتے ہیں، مریم مغدلینی خبر کے پاس آئی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مریم مغدلینی مسیح سے بے انتہا محبت رکھتی تھی۔ اس کا دل ہمیشہ مسیح میں لگا ہوا رہتا تھا۔ اگر ہم یہ مریم پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب مسیح مارتا کے گھر میں تھے تو مریم جو ہیں مسیح کے قدموں میں بیٹھے تھے، ان کے کلام کو سنتے ہوئے، لیکن مارتا پکوان کے انتظام میں تھی اور پریشان تھی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم کے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ مریم جو ہے مسیح کے قدموں پہ ہمیشہ بیٹھنا چاہتی تھی، اور جب مسیح مر گئے تو ان کے خبر پہ آئی، اور وہ ہفتے کا پہلا دن تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبت کا دن کب بدلا؟ یہ سوال جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم سیٹرڈے کے روز، یعنی کہ ہفتے کے روز، سبت کا دن رکھنا، اور یہ دن ہم آرام کرنا اور خدا کی عبادت کرنا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت بدلا جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ انہوں اتوار کے دن، یعنی کہ سنڈے کے دن زندہ ہوئے، اور اس وقت کے بعد سے ان پہ ایمان رکھنے والے ہفتے کے پہلے دن جمع ہوتے ہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے، یعنی کہ اتوار کے روز جمع ہوتے ہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے۔
سبت کا روز جو ہے اس وقت کا ہے جب خدا یہ سارے کائنات کو بنایا۔ خدا جو ہے باری باری سے ایک ایک چیز ایک ایک دن بنایا، اور یہ سارے کائنات کو جو خدا بنایا وہ 6 دن میں بنایا، اور 7ویں دن آرام کرا، اور یہ دن کو خدا سبت کا دن ٹھہرایا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیاں آج بھی ہفتے کے روز یعنی کہ سیٹرڈے کے روز کو سبت مانتے ہیں۔ وہ یہودیاں جو مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد سبت کا روز اتوار کا روز مقرر کیا گیا، کیونکہ مسیح اتوار کے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، لیکن ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آج ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے بہت سارے باتیں دیکھے اور سیکھے، مگر یہ سارے باتوں کے بیچ میں خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا، کیونکہ ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے سے نہیں ہے، جو کہ کئی لوگ یہ بات کو سوچتے ہیں، یا پھر مذہبی باتوں پہ عمل کرنے کے ذریعے سے نہیں ہے۔ یہ بھی چیز لوگ کافی سوچتے ہیں۔ خدا ایک ہی راستہ نکالا جس کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہم جیسے گنہگاروں کے لیے 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے آئے اور ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج انہوں زندہ ہیں اور خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے خدا کی طرف سے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ خدا کا کلام بتاتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کی طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے؟ کیا خدا ہم سب کو یہ کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔